الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے پھر یہ سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو جناب آپ سمجھ گئے کہ آج انشاءاللہ ہم قربانی کے احکام اور مسائل پہ بات کریں گے، انتہائی پیچیدہ اور آسان ترین اور چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آپ کو بتلائیں گے، لہذا آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے۔ الحمدللہ ناظرین، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ عطا فرمائی، اور ایک بار پھر ظاہر آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی راہ میں اللہ کے خلیل کی ادا کی پیروی کرتے ہوئے قربانیاں پیش کریں گے۔ لیکن ذہن میں ایک بات رہے ناظرین کہ چشم فلک نے ایسا منظر نہ کبھی پہلے دیکھا تھا، نہ یقیناً رہتی دنیا تک ایسا منظر کبھی دیکھ پائے گی کہ تسلیم و رضا کی وہ داستان رقم ہونا تھی اور وہ ہو گئی۔ وہ قربانی جو مثال کے طور پہ پیش ہونی تھی وہ ہو گئی کہ ایک باپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر ان کی گردن پر چھری چلانے نکلے ہیں، اور بیٹے کی ایمانی عظمتوں کا یہ عالم صاحب، یہ عالم کہ باپ کے خواب کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں فرما برداری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز عطا فرما دیا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو جواب یہ آیا جو کہ قرآن نے اپنے سینے میں مکمل طور پر رہتی دنیا تک محفوظ کر لیا کہ اے ابا جان پھر دیر کیا ہے، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ناظرین اپنے پیاروں کی ادا اس قدر بھائی صاحب، اس قدر بھائی کہ وہاں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا قربان کرایا، اور پھر رہتی دنیا تک قربانی کو مسلمانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بنا کے سنت ابراہیمی بنا دیا۔ اسی سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یعنی ذرا آپ تصور تو کیجئے صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اگر پہنچتا ہے تو صرف اور صرف ہماری پرہیزگاری اور ہمارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی ہمارا اخلاص پہنچتا ہے، ہماری نیت پہنچتی ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلاتے وقت اس بات پر ہم یقین رکھیں کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا کرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھوروں کے ساتھ آئے گا۔ مطلب آپ ذرا تصور تو کیجئے، امیجن تو کیجئے صاحب کہ اس قربانی کی اور اس قربانی کے جانور کی اس قدر فضیلت ہے کہ اس دنیا میں تو یہ آپ کی چھری کے نیچے آ کر کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، مگر کل بروز محشر ایک بار پھر اٹھایا جائے گا، اور اس وقت کہ جس وقت لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے یہ جانور ہماری آپ کی سواری ہوگا صاحب۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ کسی پیچیدہ راستے پہ جاتے ہیں یا کسی لانگ روٹ پہ آپ نکلتے ہیں تو آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو وہیکل ہے وہ مضبوط ترین ہو، بہترین ہو، ہر طرح سے اپ ٹو ڈیٹ ہو، یعنی مکمل طور پہ فٹ فاٹ ہونی چاہیے تاکہ ٹریولنگ میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ آئے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ پل صراط سے زیادہ مشکل ترین سفر اور کیا ہوگا صاحب کہ جس کی مشکلات کو آپ بیان نہیں کر سکتے، کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، وہاں آپ کی قربانی کا جانور آپ کے کام آئے گا۔ لہذا قربانی ایک تو دل سے کیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اور قربانی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ ناظرین کرام، قربانی کی ایک صورت بھی ہے
اور ایک اس کی روح بھی، یہ ذہن میں رکھیے۔ صورت تو یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا یہ بنیاد ہے۔ جانور کی قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دونوں اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لہٰذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال اور وقت کی قربانی دیں۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے صاحب کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ لہٰذا ہم یہ جو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، ذہن میں رکھیے اس کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزار دیں۔ اور جس وقت آپ قربانی کے جانور کے اوپر اپنی چھری چلائیں نا صاحب، یہ ذہن میں رکھ، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ تو جس وقت آپ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلائیں نا صاحب، اس وقت اپنی انا کے گلے پر بھی چھری چلائیں، اس وقت اپنے اندر جو بغض ہے اس کی گلے کے اوپر بھی چھری چلائیے، اس میں جب آپ چھری چلائیں تو اپنی نفرت کی گردن کے اوپر بھی چھری چلا دیجئے، اس وقت جو حسد کا ایک بت آپ کے اندر ہے اس کی گردن کے اوپر بھی چھری چلا دیجئے، وہ جو فرقہ واریت کا اور تعصب کا اور عصبیت کا ایک بت آپ کے اندر ہے اس کے اوپر بھی چھری چلا دیجئے، وہ جو آپ کے اندر ایک یوں کہہ لیجئے کہ بے جا شہرت اور حرام مال کے ذریعے سے دنیا میں ترقی حاصل کرنے کا ایک خاص طور پر جنون ہے، اس جنون کے اوپر بھی چھری چلا دیجئے، وہ جو آپ کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کے حوالے سے ان کو ہیچ سمجھنا، ان کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کا معاملہ جو ہے اس کا جو بت کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ چھری چلا دیجئے۔ ہاں بس اللہ کی رضا کو حاصل کر لیجئے، یعنی اپنے نفس کو اس وقت لٹائیے اور اس کی گردن کے اوپر چھری چلا کے بتلائیے کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیری بارگاہ میں سبمٹ بھی کر دیا ہے اور سرنڈر بھی کر دیا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائے۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگ موضوع ہے اور اس اعتبار سے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ آج ظاہر ہے اب چونکہ تمام ہی لوگ فوکسڈ اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ قربانی کے مسائل کیا ہیں، قربانی کس طرح سے کی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جو روح ہے، اس کا جو ایسنس ہے قربانی کا وہ کیا ہے۔ پہلے تو آغاز کیجئے فلسفہ قربانی سے، کیونکہ میں ابتدا میں ایک جملہ بھی ادا کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی وہ ذرا گفتگو میں ریلیونسی بن جائے گی۔ آج ایک طبقہ وہ بھی کھڑا ہو گیا صاحب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے صاحب ان قربانیوں کو کرنے کی اور اتنا پیسہ خرچ کرنے کی جانوروں کے ساتھ، مطلب یہ بیسکلی جو ہے نا اپنا جو جانوروں کے حقوق ہے ان کی پامالی ہے کہ ان کی گردنوں کے اوپر جو چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ تو ذرا بتائیے فلسفہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں خاص طور پہ لوگوں کو سمجھائیں صاحب کہ معاملہ تھا کیا بنیادی، اگر بیٹے کے واقعی گردن پہ چھری چلانی پڑ جاتی تو ہم کہاں پر کھڑے ہوتے؟ بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ، یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت سی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے قربانی کو بھی اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ دیکھیے کہ قربانی کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ اور کلمات استعمال ہوئے ہیں، ایک تو نسک کا لفظ استعمال ہوا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو نسک کا معنی بھی قربانی ہے، اور خود قربانی یہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا، حضرت حابیل اور قابیل کا، تو وہاں پر بھی قرآن مجید نے خود قربانی کا لفظ استعمال کیا، حضرت حابیل علیہ السلام نے کہ اذ قربا قربانا، کہ انہوں نے قربانی کی، اور پھر فرمایا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من آخر، ایک سے اللہ نے قبول فرما لی اور دوسرے کی قبول حابیل علیہ السلام کی قبول ہوئی، بالکل ٹھیک۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی، تو وہاں قربانی کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح نحر کا لفظ بھی آیا ہے، فصل لربک وانحر۔ تو یہ جو کلمات آئے ہیں قرآن مجید کے اندر قربانی کے، تو قرآن مجید کا جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے حقیقی معنی پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے ایک بنیادی چیز ہے، قرآن پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے، ضروری تقاضا ہے، اور ایمان اسی کو کہا جائے گا کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس کے حقیقی معنی کو دیکھا جائے گا، اور پھر سنت سے اس کی تشریح اور تفسیر لے کر تعویل لے کر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ درست ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہی قربانی ہے۔ تو اب جانوروں کو ذبح کرنا یہ اب اللہ کو کیوں پسند ہے،
اور جو عقل اس کے اوپر سوال اٹھاتی ہے، یا عقل بھی نہ کہیں، چونکہ عقل سلیم تو اس پر سوال نہیں اٹھاتی، جو عقل خود فساد پر مبنی ہے اور فساد بپا کرنا چاہتی ہے، وہ عقل اس پر جب سوال اٹھاتی ہے کہ جانوروں کو کیوں ذبح کر دیا جائے، تو اسی عقل سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کے اندر اور جتنی فضول خرچی ہے، اللہ تللے ہیں، جو نمود و نمائش ہے، آپ اپنے زیب و زینت پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے شہروں کو دیکھ لیں، ملکوں کو دیکھ لیں، گھروں کو دیکھ لیں، اپنے تعیشات کو دیکھ لیں، تو وہاں پر تو ہمارے لیے عقل جسٹیفیکیشن بنا کے دے رہی ہوتی ہے، تو یہاں کیوں نہیں دے رہی ہوتی؟ تو عقل کو جب آپ غلام بنا لیں گے اللہ اور اس کے رسول کا، اور اسے ایمان کی دہلیز اور دروازے پر کھڑا کریں گے، تو پھر عقل یہ سوال نہیں اٹھائے گی کہ یہ قربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں، بلکہ عقل خود بخود اس کا جواب دیتی ہے کہ جب قرآن پڑھ کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یاد کو قائم رکھنے کے لیے اس کو اسی طرح امت کے اندر لازم قرار دے دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہودیت میں، عیسائیت میں گو کہ شکل اور، لیکن یہ کہ قربانی موجود، ایون ہندوازم میں قربانی، ہر جگہ قربانی، ہر مطلب ابراہیمک جتنے ریلیجنز ہیں سب میں موجود ہے جی اسی طرح۔ تو اب قربانی کو جب ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی بڑھاپے میں جا کر، پھر بیٹا عطا فرمایا اتنی تمناؤں کے بعد، پھر حکم آیا انہیں مکہ کی وادی غیر ذی زرع وہاں چھوڑ آئیے، پھر ہجر و فراق کا اللہ نے امتحان لیا، اور پھر آتے ہیں اور کیا آتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا، اور 14 برس کی عمر، اور دیکھیے قربان جائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آج جو نافرمان اولادیں ہیں اور جو رویے ہیں ہمارے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اپنی قربت میں نہیں رکھا، پرورش میں نہیں رکھا، چھوڑ کے چلے گئے، اب آپ آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ذبح کرنے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے اس لیے حسین انداز میں لفظ استعمال کیا، فلما اسلما، جب ان دونوں نے اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، اللہ کی رضا کے سامنے جب دونوں جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ۔ اب کتنی یہ باریک بات ہے، اسے بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، یعنی یوں نہیں لٹایا کہ چہرہ مبارک آنکھوں سے آنکھیں ملیں، بلکہ پیشانی کے بل لٹایا۔ اب پیشانی کے بل لٹانے کے پیچھے مفسرین نے بتایا وجہ یہ تھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو باپ کی شفقت ہے یہ کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لمحے بھر کی رکاوٹ نہ آئے۔ وہ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، ظاہر آنکھوں کا تو ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا پرعزم تھے کہ اب بیٹے کو اللہ کی راہ میں یوں قربان کرنا ہے۔ اور آپ سب ایک بات پہ ضرور کلام کیجئے، وہ جو خاص طور پہ آپ کی کنورزیشن ہے جس میں بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزری، آپ مجھے صابرین میں کیا کمال جملہ ہے، سورہ الصافات کے اندر اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا دوڑنے اور چلنے کی عمر کو پہنچے، بالکل ابتدائی عمر ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے اور پیارے بیٹے، یا بنیا، بنیا یہ اسم تصغیر ہے، اے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ کوئی بدکتے ہیں، نہ کوئی اس میں ایسا کوئی عمل ظاہر ہوتا ہے، نہ خوف طاری ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ جان گئے کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جب اللہ کا حکم آ رہا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہاں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، انشاءاللہ میں صبر کرنے کا فعل جو ہے اس کی استطاعت اور قوت کو اپنی طرف منسوب اللہ کی طرف، انشاءاللہ کہا کہ انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوا پائیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اب اسی منظر کو قیامت تک کے لیے ایک عملی تصویر بنا کر اسے رائج کر دی۔ اور اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہی بات ہے کہ چھری کو یہ حکم تھا کہ نہ چلنا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ چھری چلائی جائے، اور آخر میں مینڈے کو جو ہے جنتی ریپلیس کر دیا، اور یہ قربانی جو سنت ابراہیمی بن گئی۔ ایسا ہی ہوا بالکل، قد صدقت الرؤیا، تو اللہ کی طرف سے ندا آ گئی کہ بس جو ہم نے دیکھانا تھا آپ نے سچا کر دیا، خواب سچا کر دیا ہے۔ اچھا اب بات یہ کہ یہ تو ایک بنیاد ہو گئی، بنیاد اس لیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ
جو میں نے جملہ ادا کیا، اگر یہ اسی طرح سے ہو جاتا، معاذ اللہ اسی طرح سے اگر ہو جاتا تو رہتی دنیا تک ہر باپ کو اپنے ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑتی. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ امت پر شفقت ہے پروردگار کی اور کرم ہے کہ مینڈے کو بھی ریپلیس کیا. تو ظاہر ایک تو وہ وہاں بھی معاملہ اور پھر یہاں معاملہ کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ جو صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کر سکیں. اب آئیے صاحب، قربانی کی اہمیت، اور ظاہر یہ وہ ریچول ہے، یہ وہ بیسکلی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس کی اہمیت اور جس کی فضیلت کو میرا خیال ہے اس دور میں اجاگر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بہت سا ایک طبقہ جو ہے وہ اس کے خلاف باقاعدہ، ایک تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ فنگرنگ کرتا ہے، پھر جو خاص طور پہ جو نوجوان اب ظاہر ہے وہ ذہنی طور پہ بھٹکتے جا رہے ہیں، ان کے نزدیک تو ان باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے صاحب. وہ تو کہتے ہیں کیوں بلا وجہ مطلب یہ سارے کام معاذ اللہ ہو رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پہ جو قربانی کرتے وقت انداز تھا وہ بھی ضرور بتائیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور بہت زبردست گفتگو ہو رہی تھی. اور واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی کہ ایک طرف حضرت اسماعیل کا یہ فرمانا کہ اے والد گرامی افعل ما تؤمر، خدا نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ فرمائیے، کیا تسلیم و رضا. اور پھر فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ہم تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے. یہ تو رہتی دنیا تک بچوں کے لیے سمجھنے کی. پھر جب وہ لمحہ کہ جب چھری چلنے والی ہے رکھی گئی گردن کے اوپر، اس کو مینڈھے سے تبدیل کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فعل جس میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ صبر اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ تو اللہ رب العزت نے مینڈھا وہاں لے آئے جس سے یہ پورے کا پورا منظر بدل گیا. لیکن دونوں شخصیات نے اللہ رب العزت سے جس حکم پر عمل کرنا تھا وہ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کی گواہی بھی دی اور اس کی تصدیق بھی فرمائی. اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، جس تناظر میں آپ نے یہ سوال پوچھا اس میں پہلی اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلنا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اب اس پر آپ غور کیجئے، حضور اکرم سخت ترین مطلب جو شٹ اپ کال ہے دوسرے لفظوں میں نا، یعنی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ پھر مسلمان ہی، کیونکہ آپ کی شناخت کیا ہے؟ دور. آپ کی شناخت ہے مسلمان ہونا، آپ کی شناخت ہے حضور کے ساتھ جڑا ہونا. اور حضور کا یہ فرمانا کہ اگر استطاعت رکھتے ہوئے بھی آپ صورتاً یعنی حقیقتاً جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا، یعنی آپ باقاعدہ قربانی نہیں کرتے تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق، یعنی اس میں وہی بات آ گئی کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ یہاں پہ فگر مگر لے کے آ جائیں، کسی بیٹی کی شادی کرا دیں، کسی غریب کو جو راشن ڈال دیں، یہ زیادہ اچھا ہے، تو پھر عیدگاہ میں نہ ہی ہے، یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کی آپ نے اب وہ تعبیر اور تشریح کی ہے جو آپ کی اپنی ہے، جو کہ نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور آپ کا صرف ایک بار کا عمل نہیں ہے، آپ نے 10 سال مسلسل قربانی کر کے پھر آپ نے نظر کرم فرمائی صحابہ کرام کے اوپر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے، عمل ہوتا رہا ہے. ان 1400 سال کی پورے عمل کو آپ ایک طرف نہیں کر سکتے، یہ چند موقع پرست مفاد پرست لوگوں کی کیمپین کے خلاف. اور آپ دیکھیے حجۃ الوداع کے موقع پہ تو 100 اونٹ آپ نے جو نہار فرمائے، جس میں 63 جو ہے عمر مبارک کی نسبت سے آپ نے خود، اور 37 جو ہے مولا کائنات کے دست مبارک سے. بالکل یہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایام نہر میں سب سے قابل قبول عمل، سب سے اچھا عمل خدا کی نگاہ میں کون سا ہے؟ قربان کرنا، یعنی جانور کو خدا کی راہ میں قربان کرنا. پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کیا کیونکہ یہ تمہارے باپ کی سنت ہے. پھر فرمایا کہ یہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد خون کے قطرے زمین پر پہنچنے سے پہلے
ایک روایت کے مطابق آپ کو یعنی تقوی آپ کا پہنچ جاتا ہے، اخلاص پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا، جانور کے جو جلد کے اوپر بال ہیں ان کے برابر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں یا آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی بالیدگی، اس کا کلائمیکس آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ یہ جانور جو کہ اب ذبح ہو چکے ہیں روز قیامت آئیں گے اور آنے کے بعد اپنے سینگوں سے، اپنے بالوں سے، اپنے کھروں سے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور آپ کی شفاعت کا باعث بھی بنیں گے، سوالی بھی بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کیجئے، بڑی کمال کی بات حضور نے فرمائی کہ پل صراط پر آپ کی سواریاں بھی یہی جانور بنیں گے۔ جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا، تو پل صراط پر سواری کے لیے یہ جانور آئیں گے کہ ہم وہ ہیں یا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس اعزاز کے قابل سمجھا کہ خدا کی راہ میں ہمیں قربان کرنے۔ تو آپ دیکھیے، قربان کرنے والا یعنی انسان، قربان ہونے والا، دونوں اس بات پر رش کریں گے کہ خدا کی راہ میں قربان کیے گئے۔ یعنی اس کا مطلب آپ کی بات سے میں اگر میں اس کا پوری گفتگو کا ایک کرکس نکالوں تو وہ جو چھری چلاتے وقت خون کا پہلا قطرہ جانور کا زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت کے پروانے آپ کو جو ہے وہ عطا کر دیے جاتے ہیں، دستخط ہو کے باقاعدہ مل جاتے ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ مومنٹ ہے اصل کہ جس کو آپ نے پانا ہے، حاصل کرنا ہے۔ میرا یہ خیال ہے جو پورا کیپچر آف دا مومنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھنا اور اللہ رب العزت کا قبولیت فرما لینا اور اس کا مینڈے سے تبدیل ہوئی، وہ موومنٹ ہے جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قربانی تھی، نیت تھی، اخلاص تھی، خدا کے حکم کے سامنے جھک جانا تھا۔ اچھا، اب ذرا آئیے علامہ صاحب، چونکہ ظاہر ہے اس وقت سننے والے یہ سننا ضرور چاہتے ہوں گے کہ بھائی فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جائے، ایک تو یہ کہ قربانی کن کن پر واجب ہے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ ذرا لوگوں کو سمجھائیے آپ کے ساتھ صاحب کہ کس کس پہ مطلب واجب ہے اور کس طرح سے، اور اس میں بھی ایک ضمن سوال ساتھ ساتھ کہ اگر فرض کیجئے کہ گھر میں 5-6 افراد ہیں اور سب کا ہی کیا الگ الگ حصہ ہوگا، یا ایک بکرا بھی ہو سکتا ہے یا ایک گائے، مطلب جو بھی اس کی ڈیٹیلنگ آپ ایک تو بتائیے۔ دوسرا، اس کے جو ضروری مسائل ہیں خاص طور پہ، یعنی اونٹ کی قربانی ہے، مینڈے کی قربانی ہے، یا بھینس کی قربانی ہے، یا بکرے کی قربانی ہے، گائے کی قربانی ہے، بیل کی قربانی ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل ذرا بتائیے کیا دمبے کی قربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، جس شخص کے اندر 6 شرائط پائی جائیں گی اس کے اوپر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ اور وہ 6 شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہو، دوسری یہ ہے کہ بالغ ہو، تیسری یہ ہے کہ آزاد ہو، چوتھی یہ ہے کہ مسلمان ہو، پانچویں یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور چھٹی یہ ہے کہ مالک نصاب ہو۔ تھوڑی سی میں چاہوں گا اس کی وضاحت کر دوں کہ عاقل، بالغ، آزاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مجنون نہ ہو، عمر بلوغت تک پہنچا ہوا ہو، اور آزاد ہو یعنی کہ غلام نہ ہو۔ اسی طرح مسلمان ہو یعنی کہ غیر مسلم کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، وہ عبادت کا مکلف نہیں ہوتا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص مقیم ہو، یعنی وہ شخص کے جو حالت مسافرت پر ہو، یعنی اپنے گھر سے، اپنے شہر کی حدود سے 92 کلومیٹرز دور جانے کے قصد و ارادے سے نکل گیا ہو تو وہ شرعی مسافر بنتا ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر شریعت نے سہولت اور آسانی فراہم کرتے ہوئے اس کے اوپر قربانی لازم نہیں کی، لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور کرنا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ میں بزنس کے سلسلے میں باہر نکلا ہوں، مجھے بتائیے جی کہ میں جو مطلب وہ عید کے پہلے دن صبح آ جاؤں گا، دوسرے دن آ جاؤں گا، لیکن میں اپنے گھر والوں کو اگر کہتا ہوں کہ جی آپ قربانی کا جانور لے کے آ جائیے، تو اس میں تو مداخلہ نہیں ہے نا۔ یہ جو شرائط ہے ان کو جو اعتبار کیا جائے گا وہ ایام نہر میں کیا جائے گا، یعنی 3 دن جو ہیں قربانی کے، ان میں یہ شرائط کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ پائی جا رہی ہیں تو قربانی لازم، ورنہ لازم نہیں ہے۔ اور بہرحال اگر قربانی کی یہ شرائط جیسا کہ مقیم کی میں نے ذکر کیا، اگر یہ نہیں بھی پائی جا رہی ہو، بندہ کرنا چاہ رہا ہے تو بالکل کر سکتا ہے نا، بالکل صحیح۔ اور چھٹی شرط جو ہے وہ ہے کہ مالک نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس اپنی بنیادی انسانی ضروریات کے علاوہ اتنا مال ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو۔ اچھا، آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس شخص کے پاس کم و بیش 1,30,000 روپے اپنی بنیادی نیسیسٹیز آف لائف کے علاوہ جو چیزیں ہوں ان کو اگر وہ اس کے پاس ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم میں ایک سوال میں کسی دن کسی موقع پہ کروں گا ضرور، یہ جو 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کا معاملہ ہے، چاندی اور سونے کے بھاؤ میں اب زمین آسمان کا ڈفرنس آ چکا ہے، تو
تو اس پہ بھی میرا خیال ہے کسی دن اس پہ ذرا علماء کو جو ہے اس پہ ایک اجتماعی طور پہ بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے کہ جی اس ڈفرینس کو ہم کیسے اوور کم کریں گے، کیونکہ پیمانہ تو ہم نے یہ بنایا نا کہ یا تو 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ سونا، تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بہت کم بنتی ہے اور 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کی رقم بہت زیادہ بنتی ہے، تو اس کی ایکویلنٹ تو نہیں بنتا وہ نا. بتائیے آگے. ہم تو بہرحال یہ شرائط جو ہیں اگر قربانی کے ایام میں پائی جائیں گی، یعنی کہ 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک، یعنی 10 ذوالحجہ کی جب عید کی نماز ہو جائے، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے شہر کے اندر قربانی اگر کسی نے کی تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اور 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک. تو یہ جو پورا ٹینیور ہے، یہ وقت ہے، اس کے اندر اگر یہ 6 شرائط پائی جا رہی ہیں تو قربانی اس کے اوپر لازم ہوگی. اچھا، قربانی کن جانوروں کی ہوگی؟ تو شریعت مطہرہ نے اس میں ضابطہ جو ہمیں فراہم کیا وہ یہ ہے کہ بکرا اور اس کی اجناس، یعنی کہ بکری، دمبا، بھیڑ، دمبی وغیرہ سب یہ جانور ہونے چاہیے. بکرا بکری دونوں کی ہو سکتی ہے. جی بکرا بکری. اسی طرح گائے، اس کی جو اجناس ہیں، چاہے بیل ہو، بچڑا ہو، بچڑی ہو، اور جو بھینس ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. اور جو کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہیمۃ الانعام کی جو وضاحت کی گئی ہے اس میں البقر کا ذکر کیا، گائے کا. اور لسان العرب جو عربی زبان کی مستند ترین کتاب ہے اس کے اندر یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ البقر جنس والجاموس نوع من البقر، کہ گائے یہ جنس ہے اور جو جاموس ہے یعنی بھینس یہ گائے ہی کی ایک جنس ہے، گائے ہی کی. اس کی ڈیٹیلنگ سے ماورا میں چاہتا ہوں سینوپسس کی صورت میں مزید انفارمیشن لوگوں کو دیجیے. جی تو اب اگر ہم مزید اس کی عمروں کے بارے میں گفتگو کریں تو جو بکرا ہو یا بکری ہو اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے. لیکن اگر دمبا ہے اور وہ اتنا بڑا نظر آتا ہے، اگرچہ 6 ماہ کا ہے لیکن اتنا بڑا نظر آتا ہے جو 1 سال کا معلوم ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. اسی طرح گائے کی کم از کم عمر جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے، اور جو اونٹ ہے اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے. دانت کا کیا چکر ہے؟ یہ 2 دانت ہو 4 دانت؟ اصل تو اعتبار عمر کا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک ضابطہ بنا ہوا ہے کہ اگر 2 دانت نکل آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی عمر کو پہنچ گیا جس میں اس کی قربانی ہو جاتی ہے. لوگ سب سے پہلے منہ کھول کھول کے جو ہے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں 2 دانت ہیں کہ نہیں. ہاں، لیکن 4 دانتیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا اپنا پالا ہوا جانور ہے اور اس کے ابھی دانت پورے نہیں ہے لیکن پتہ ہے اس کو کہ 1 سال اس کی عمر ہو گئی ہے بکرے کی یا گائے کی 2 سال عمر ہو گئی ہے، تو وہ قربانی اس جانور کی ہو جائے گی. لیکن وہ وہاں پہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1 سال عمر ہو گئی، 1.5 سال عمر ہو گئی. اب کیسے مطلب اس بات پہ بلیو؟ بعض وقت نقلی دانت لگا کے بھی بیچ رہے ہیں. نقلی دانت لگا دیتے ہیں، نقلی دم لگا دیتے ہیں، نقلی سینگ لگا دیتے ہیں. بعد گھر پہ جب لے کے آتے ہیں وہ جی بڑے خوشی سے اپنے والدین کے سامنے پیش کرتے، پتہ چلا وہ پکڑا ہوا تھا، اچانک دم جو ہے باہر آ گئی، کان باہر آ گیا. اس کا پھر کیا کریں؟ جی بالکل نہیں، اس کا کیا کریں بتائیے نا. وہاں سے تو صحیح لے کے آئے تھے. ہاں، تو اگر عیب دار جانور ہے، جیسے جس جانور ہے جس کی دم نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے، 1 تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، اس نے چپکا کے الفی کے ساتھ لگا کے دے دی اور آپ کو بیوقوف بنا دیا. اب آپ گھر پہ لے کے آگے پھر کیا کریں؟ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. جو لوگ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب چیز بندہ خریدے تو ہوشیار ہو کے خریدے. آپ 1.5-2 لاکھ کی چیز خریدنے جا رہے ہیں، اگر آپ لا علمی کی حالت میں جائیں گے تو لا محالہ آپ کو کوئی نہ کوئی دھوکہ دے دے گا. تو اس لیے یہ دھوکہ دے دیا، نقص نکل آیا، پھر کیا ہوگا بتائیے. اب ایسی صورت کے اندر اگر جو شخص ہے وہ غنی ہے تو وہ دوسرا جانور لے کے آئے گا. اچھا، جو غنی شخص ہے اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اگر عیبدار جانور اس کے پاس آ گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے تو وہ اب دوسرا جانور لے کے آئے. اچھا، اسی طرح اب جب یہ یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو جانور ہیں ان میں بکرا بکری وغیرہ جو ہے ان میں ایک فرد کی قربانی ایک ہی جانور سے نکلے گی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ پورے گھر والوں کی قربانی آپ نے ایک جانور کے اندر کر دی، یہ نہیں ہوگا. ہاں، جو بڑے جانور ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہے، ان میں 7 فریق حصے دار ہو سکتے ہیں. لہٰذا جو گھر میں افراد ہیں جن کے اوپر شرائط پائی جا رہی ہے یا نہر کے اندر، ان سب کے اوپر قربانی. اچھا، فرض کیجیے بس ایک جملے میں میرا اپنا ماننا یہ، جن کے صدقے سب کچھ ملا ہمیں تو سب سے پہلے انہی کا جو ایک حصہ رکھنا چاہیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے نام کا پہلا تو حصہ انہی کا ہونا چاہیے. یہ تو سعادت کی بات، یہ سعادت کی بات ہے نا. میرا اپنا ماننا یہ، میرا اپنا یہ سب عقیدت کہتی ہے. ان کا حصہ تو کہ ساری کائنات ہی ان کا حصہ ہے صاحب. لیکن ایک حصہ مطلب سرکار علیہ السلام اہل بیت کے نام کا، اور اس کے بعد جو مطلب صاحب استطاعت ہے ان کے نام ہو گیا. اب بچے ہیں فرض کیجیے، ان پہ تو ظاہر نہیں ہے، تو کیا ہم بچوں کا بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ عقیقے کا حصہ بھی اس میں رکھا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، عقیقے کا جو بھی تقرب اللہ کا سلسلہ ہو سکتا ہے اس کا حصہ رکھا جا سکتا ہے. ناظرین، چونکہ ظاہر ہے یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس پہ میں بھی سمجھ لیجیے سینوپسز آپ کو میں نے دیے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. ہمارے ساتھ رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے.
ایک مسئلہ ہے صاحب، اس پہ تو بات میں کروں گا اور ضرور کروں گا، اور ظاہر ہے آپ بھی سننا چاہیں گے. یہ جو ہمارے یہاں آج ہم صاحب جو ایکسپوجر کی دنیا میں آ گئے نا، میرا بیل تو 10 لاکھ کا ہے، میری گائے تو 20 لاکھ کی، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. اور آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ قربانی کرتے وقت جن مسائل کا خیال رکھنا ہے ابھی وہ بھی باقی ہے. درود پاک پیش کی. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، دعا ہے کہ ظاہر ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان قربانی کا یہ حسین سا فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. لیکن میں ایک بات یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا، اور وہ بات اس لیے بھی، اور اس کے 3-4 ظاہر پہلو ہیں. ایک تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ شاعر اللہ میں سے ہی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کتنا عجیب سا محسوس نہیں ہوتا آپ کو کہ ہم قربانی کے جانوروں کے نام جو ہیں وہ فلمی اداکاراؤں اور فلمی اداکاروں کے نام پر رکھ دیا کرتے ہیں اور ان کو ان نام سے بلایا کرتے ہیں. پھر ان کی باقاعدہ کیٹ واکس ہم، جیسے کہ سوری ٹو سے، مجھے مطلب مثال نہیں دینی چاہیے پہ، لیکن میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پہ، جس طرح سے کیٹ واک ہوتی ہے اس طرح سے ہم ان کی باقاعدہ کیٹ واک کروایا کرتے ہیں، ان کو مطلب ایکسپوز کیا کرتے ہیں، ان کو عجیب عجیب ناموں سے پکارا کرتے ہیں صاحب، اور ان کا ایک تماشا بنایا کرتے ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا پہ تو بے انتہا تماشا جو ہے وہ جانوروں کا مچایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس قربانی کے جانور کی تکریم کیجیے، اور یہ فلمی اداکاروں اور اداکاروں کے نام پہ ان کے نام خدا کا واسطہ نہ رکھیے. وجہ یہ ہے کہ یہ آپ سوچیے سنت ابراہیمی ہے صاحب، سنت ابراہیمی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ صاحب کہ اس کی توقیر کیجیے، اس کی بے خنی نہ کیجیے. اور تیسری بات یہ جو نمود و نمائش ہے نا صاحب کہ میرا ٹینٹ بہت بڑا ہے، میرے ٹینٹ کے اندر جو بکرا ہے وہ تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے تو شروع ہوتا ہے، اور 10-10 لاکھ روپے کا بکرا میں لے کر آیا ہوں. میری گائے دیکھو جی، 2 ملین کی 3 ملین کی 4 ملین کی 5 ملین کی میں گائے لے کے آیا ہوں. وہ میرا اونٹ دیکھو، مطلب میں 1 ملین کا 1.5 ملین کا اونٹ لے کے آیا ہوں. تو وہ جو دوڑ لگ گئی ہے نا صاحب کہ ان کا ٹینٹ اتنا بڑا ہے تو میرا ٹینٹ اب میں کمیونٹیز کے برادریوں کا نام اس وقت نہیں لے رہا، آپ سب جانتے ہیں صاحب جو کچھ ہمارے یہاں تماشا ہے. تو وہ جو کمپٹیشن، اس کمپٹیشن کا ہم کیا کریں گے؟ آپ 1 کروڑ روپے کی قربانی کر دیجئے، 2 کروڑ روپے کی کر دیجئے، کروڑوں روپے کی کر دیجئے. آپ کروڑوں روپے کا جانور لے آئیے، نہ یہ کروڑوں روپے پہنچیں گے، نہ اس کا گوشت پہنچے گا، نہ خون پہنچے گا، آپ کا اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. تو کیا فائدہ ایسا کروڑوں روپیہ لگانے کا کہ جہاں خواہش یہ ہو کہ سوشل میڈیا آئے، یوٹیوبرز آئیں، فیس بکرز میرے پاس آئیں، انسٹاگرامرز آئیں میرے پاس، ٹک ٹاکرز آئیں اور آ کر میری ویڈیوز بنائیں، میں وائرل ہوں. کیا فائدہ پھر ایسی قربانی کا؟ یہ صرف دنیا تک رہ جائے گا. ہاں اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کیجئے صاحب کہ اس میں تفاخر یا نمود و نمائش کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ سامنے نہیں. اور تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ صاحب، یہ جو ہمارے کرین سے گائے کو اٹھا کر باقاعدہ اوپر لے جانا اور نیچے لے جانا، جانوروں کے ساتھ ہم جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں معاذ اللہ. ذرا سوچیے کہ ہم خود جانور بن گئے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پولے صراط کی آپ کی سواری ہے، اور اس کی اس طرح سے بے خری خدا کا واسطہ نہ کی. ایک تماشا لگتا ہے صاحب، سارے محلے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں. کیا تماشا ہے، کیا بنا کے رکھ دیا ہم نے جانوروں کو. خدا کا واسطہ رحم کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض مت کیجئے. یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کی تو جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ تو آپ کی شفاعت کا بنیادی طور پر باعث بنیں گے. ذرا مفتی صاحب آئیے، اب اس موضوع پہ تھوڑا آپ دل کھلی کیجئے. یہ جو قربانی کے جانور ہیں صاحب، ایک تو خاص طور پہ ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ جو لوگ ظاہر ہے مطلب اخلاص سے آج بھی کر رہے ہیں قربانی، لیکن نمود و نمائش ہمارے ہاں بہت بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ کہ اس پہ ضرور بتائیے صاحب کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور ذرا کھل کے بات کیجئے اس پہ. یقیناً آپ نے ایک اچھا میسج دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنی اصلاح کریں. دیکھیے اسلام جو ہے وہ پاکیزہ اقدار پر مشتمل ایک معاشرہ ہے، اور پاکیزہ اقدار ہی اس معاشرے کی متانت کو، وقار کو، سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہیں. اگر ہم ان اقدار سے ہٹتے چلے جائیں گے تو پھر تو وہ جو نمود و نمائش، پھر ریاکاری، پھر اسی طرح ایسی بہت ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی جو انسانی وقار کے بھی خلاف ہیں، چاہے جائے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہے ہوں. ایسے کو دیکھیے، اس کو اس اینگل سے لے لیجئے کہ یہ جو ریاکاری اور نمود و نمائش ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر شرک خفی اور شرک اصغر فرمایا کہ یہ شرک کی ایک صورت ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے، کیونکہ عبادت کرنی تھی اللہ کے لیے اور اب ہم کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، یا اپنی نمود و نمائش کو بڑھانے کے لیے،
یا اپنی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے، اپنے پیسے کو اور اپنی دولت کے اظہار کے لیے، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے اسے شرک خفی اور شرک اصغر قرار دیا۔ اچھا، بعض صورتوں میں ریاکاری شرک خفی کے درجے پر نہیں جاتی، مگر پھر بھی حرام اور ممنوع کے درجے پر رہتی ہے، کراہت کے درجے پر رہتی ہے، تو اس کی اپنے اپنے مدارج ہیں اس اعتبار سے۔ مگر سنگین ترین جو صورت ہے ریاکاری کی اور نمود و نمائش کی، وہ شرک کے درجے پر جا پہنچتی ہے۔ شیطان چونکہ انسان کا اصلی دشمن ہے، پہلے تو وہ اسے روکتا ہے کہ وہ دین اور ایمان سے رک جائے، ایسے ہی کفر اور شرک کی وادی میں پھرتا رہے۔ اگر وہاں وہ کامیاب نہ ہو تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ چلو اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، مگر اب اسے عمل سے روکوں، یہ فاسق اور فاجر رہے۔ اور اگر وہ وہاں بھی کامیاب نہ ہو سکے اور عمل کرنے پر کوئی مسلمان کلمہ گو تل جائے اور عزم کر لے، تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ عمل تو اس نے کر لیا، لیکن اس عمل کے اجر سے اسے کیسے محروم رکھوں کہ یہ عمل کرے اور یہ بیکار چلا جائے۔ تو پھر وہاں مقام آتا ہے یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کیسے ہوگی؟ تو ہم قربانیاں تو کر رہے ہیں، تو قربانی سے زیادہ فکر تو ہمیں اللہ کی رضا کی کرنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس قربانی کا ذکر فرمایا حضرت حابیل اور قابیل ان کے ضمن میں، تو وہاں پر تو لفظ یہی آیا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک سے اللہ نے قبول کی، دوسرے سے قبول نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قربانی کرنے والا قربانی کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل کے اندر جو عمل وہ کر رہا ہے، اس کے عمل کے پیچھے اس کی بدنیتی ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہے، کہیں ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، تو وہ اس نے عمل کو برباد کر دیا اور عمل کو ضائع کر دیا۔ اور قیامت کے دن جب جہاد کرنے والے کا جہاد اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے گا ریاکاری کی وجہ سے، مال خرچ کرنے والے کا وہ سارا انفاق عمل ضائع فرما دے گا کہ اس میں ریاکاری تھی، اور حاجی کا حج، علم والے کا علم، تو وہ سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے گا کہ جاؤ آج میرے پاس کیا لینے آئے ہو، پھر اجر بھی انہی سے جا کے لو جن کو تم دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو واضح فرمایا، آپ نے اس کا ترجمہ مفہوم کی صورت میں پیش کیا، بلکہ کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ یہ نمود و نمائش تو عمل کو برباد کر دیتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں تو یہ گوشت اور خون بھی پہنچنے والی شے نہیں ہے، بالکل مجھے تو اس سے بھی غرض نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی آدمی نمود و نمائش کے درجے پہ جا کے کھڑا ہو، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ اچھا اب دیکھیں اللہ کو اس بات سے کیا غرض ہے؟ معاذ اللہ آپ یہ دیکھیے کہ مطلب اس میں ٹوٹالٹی میں اگر آپ دیکھیں تو مطلب روحانی اعتبار سے لے کر پھر وہ آپ معاشی اعتبار آگے جا کے بات کرتے ہیں، ہر اعتبار سے فائدہ تو ہمارا ہی ہمارا ہے۔ تو یہ دیکھ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ قربانیاں معاذ اللہ مال ضائع ہو رہا ہے، ایک دن میں اتنے جانور ذبح کر دیں، تو کل کلاں وہ یہ بھی کہے گا کہ 5 وقت میں اپنا کام چھوڑ کے مسجد کیوں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ ساری میں ایک وقت میں پڑھ لوں گا، یہ بھی تو ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ پھر کوئی کہے گا کہ جی حج پہ کیوں جائیں، پھر کوئی اسلام کے تمام شاعر پر اسی طرح پھر وہ ایک ڈھانچہ ہے۔ سر مجھے ایک بات بتائیے، میں نے ایک سوال یہاں پہ کیا آپ سے، اور سوال کا مجھے اس کا جواب اس طرح سے آپ بتائیے کہ آپ 2 باتیں اس پہ چلیں، ایک اور ایڈ کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو شخص صرف اس سوچ سے کرے کہ جی میرا جو ہے وہ اپنا ذرا نام اور پوزیشن، اور ذرا میں ہر سال مطلب لوگ آتے ہیں میرے کیمپ کو وزٹ کرتے ہیں، میرے ٹینٹ کو وزٹ کرتے ہیں، تو مجھے تو ظاہر ہے اپنا نام بڑا ہی رکھنا ہے، اگر یہ سوچ ہو نمود و نمائش کی تو پھر کیا قربانی؟ دیکھیے نمود و نمائش سے قربانی بھی اور کوئی بھی عمل و ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ڈریں ایسے عمل سے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں رضا کی بجائے ناراضگی کا سبب بن جائے۔ دیکھیے بڑی قربانی وہ نہیں جس پر پیسہ زیادہ خرچ ہوا ہے، بڑی قربانی وہ ہے جس کے پیچھے اخلاص بڑا ہے۔ واہ واہ کیا اچھی بات، وہ ہے ایک بکرا لے کے آ جائیں استطاعت کیوں ہے، لیکن اخلاص سے لے آئیں۔ لہٰذا اللہ کے رضا کی خاطر اخلاص کو بڑا کیجئے۔ مال آپ کے پاس کم ہے تو کم لگائیے، زیادہ ہے تو زیادہ لگائیے۔ اچھا پھر یہ جو نمود و نمائش کے ضمن میں جو ایک دلیل عام طور پر نفس ہمیں گھڑ کے دیتا ہے، یہ جی ہم لوگوں کی ترغیب کے لیے کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کو تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، رب کے سامنے تو نہیں دے سکتے، لہذا ترغیب کے پردے کے پیچھے چھپ کر ریاکاری کو آپ اپنے عمل میں داخل کر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو اور پھر یہ ہیرو ہیروئنس کے نام پہ جو ہے کم از کم ان کے جانوروں کے نام یہ توہین ہے۔ اور چونکہ قربانی کے جانور کو اللہ نے شاعر اللہ کا نشانی کہا، اس نشانی کا ادب اور احترام لازم ہے، یہ بلاسفیمی ہے بیسیکلی نا۔ ہاں ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب اب آئیے، اب آتے ہیں اس طرف لاجیکل بات ذرا سے اس اعتبار سے، کیونکہ بہت سے لوگ جو
متجددین ہیں اور جو عقل کے پیمانے، جو عقل کے یوں کہیے کہ اٹکل پچو لڑا کر بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ذرا ہم سمجھا دیتے ہیں. اس کے دینی فائدے بھی بتائیے، اس کے معاشی فائدے بھی بتائیے، اس کے معاشرتی فوائد بھی بتائیے کہ ایک قربانی ہے لیکن فوائد کتنے سارے ہیں اس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی یقیناً بہت ہی اہم ہے اور تمام ناظرین کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں، چونکہ اس سے آپ کی قربانی ضائع ہونے کے امکانات. بالکل صحیح. آئیے اس بات پر غور کریں کہ قربانی کے حوالے سے جو بنیادی اعتراض معترضین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کے ان 3 ایام میں اس قدر مسلمان قربانی کرتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر گوشت بہت زیادہ دستیاب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں معیشت پر برے اثرات ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں نقصان نیشنل اکانومی کو پہنچتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اعتراض کے اندر جو سب سے پہلی بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، مذہبی ایکٹیویٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ بنیادی طور پر ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایکٹیویٹی پورے سال اس کا اہتمام ہوتا ہے، پریپریشن ہوتی ہے اور اس کا کلائمیکس ان 3 دنوں میں. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ پریپریشن ہوتی ہے ایک خاص ایونٹ کے لیے، ایک خاص ریچول کے لیے، جو کہ کئی انڈسٹریز اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. دوسری بات، جو معترضین ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن 2023 ہوا جس میں ٹائٹینک کا ڈیبرس تلاش کرنے کی کوشش کی. جی، ٹائٹن سب مرین جو اندر گئی اور اس کو ایکسپلوڈ ہو گیا انفارچونیٹلی. اور بلینئرز، 5 بلینئرز. میں اسی طرف آپ کی توجہ دینا، اگر معترضین کا جو ہے تعلق یہاں سے ہو کہ کروڑوں روپے کی گاڑی استعمال کر کے، کروڑوں روپیہ دے کر یعنی $2.5 لاکھ کی ایک جو جرنی تھی ایک آدمی، وہ تو ایکسپیڈیشن کی ہے نا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو معترضین کون ہیں، اگر معترضین کا شمار ہو کہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں وہ روزمرہ استعمال کریں، پرفیومز جو ہے وہ اربوں روپے کے اپنے، یعنی اربوں تو نہیں بہت زیادہ کہہ رہے لیکن کروڑوں اور لاکھوں روپے کے پرفیومز اپنی پوشاکوں کے اوپر چھڑکیں، برانڈڈ ڈریسز کریں جن کی قیمت لاکھوں سے کراس کر جاتی ہے. اگر وہ اعتراض کرے 20,000 روپے کے حصے کے اوپر تو یہ جاننا چاہیے کہ کیا پیچھے چھپا ہوا ہے. جو ایک بہت ہی ان آفیشل اور انفارمل سروے ہوا وہ یہ ہوا کہ جو جو چھوٹی عید ہوتی ہے اس عید پر جو شاپنگ کی گئی اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی ہیلدی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں خاص برانڈز، خاص طرح کی شاپنگ اور خاص طرح کے مینوفیکچررز بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں اور ان کا تعلق انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قربانی پر یہ اعتراضات کیوں. پھر آئیے نیشنل اکانومی کو دیکھتے ہیں. نیشنل اکانومی میں آپ دیکھیے کہ قربانی کی وجہ سے جو چمڑے کی صنعت ہے اس کو کتنا بڑھاوا ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ہماری ایکسپورٹ ویسے ہی کم ہے اور چمڑے کے اندر ہماری ایک یونیکنیس ہے. سیالکوٹ اس کا ہب ہے، کراچی اس کا ہب ہے، قصور اس کا ہب ہے. تو یہ پوری انڈسٹری بوسٹ کرتی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس سے فیڈ ہوتی ہے. پاکستان لیدر انڈسٹری کو 20 to 30% جو ہے آپ کو یہ اینیمل اسکن جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ سپورٹ کرتا ہے. آگے چلیے. اور اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشنلی اس کو جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دنیا میں اس کی مانگ ہے. دوسری بات، کسان پورے سال ان جانوروں کو پالتا ہے، اس کی پوری انڈسٹری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی جوڑا ہوا ہے. تیسری بات، آپ یہ دیکھیے جو ہمارے ہاں ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے فلاحی اداروں کی، ان کے ہاں اس کی کھالیں جاتی ہیں اور اس کھالوں سے وہ ادارے اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں اور پورا پاکستان جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں. تیسرا، کسائیوں کی جو انڈسٹری ہے وہ. اور سب سے زیادہ معاشرتی فائدہ جنید بھائی یہ ہے کہ افریقہ کے غریب لوگ، پاکستان میں جو غریب لوگ جنہوں نے زندگی یعنی سالہ سال گوشت استعمال نہیں کیا ہوا ہوتا وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک پروٹین کی بہترین صورت ہے. الغرض یہ کہ اگر آپ اس کو سوشل اور اکنامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اٹ از اے ویری ہیلدی، ویری پروڈکٹیو اور پاکستان کی نیشنل اکانومی کے اندر ایک اچھی اکنامک ایکٹیویٹی. آپ کو میں امیزنگ بات بتاؤں، بات آپ کی مکمل. اگر ایک چھوٹا سا جملہ، ہمارے ہاں اکنامک ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا کچھ نہیں، پیسہ ادھر دو ادھر لے لو. دس از ناٹ این اکنامک ایکٹیویٹی. قربانی ریئلی آپ ایک اکنامک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا امپیکٹ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ظاہر سننے والوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگا کہ آپ اس کی بریڈ سے لے کے
اس کی گوشت کی تقسیم تک آپ دیکھ لیجیے. اب اس کے اندر چاہے مطلب اپنا جو اس کو کھلائی پلائی ہو رہی ہے, جو اس کو فوڈ دیا جا رہا ہے, جو اس کو چارہ دیا جا رہا ہے, جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, جو اس کو مطلب کیری کرنے والے لوگ ہیں, جو اس کو سنبھالنے والے لوگ ہیں, جو اس کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں, جو اس کو مطلب جھالر اور مطلب جھومر وغیرہ پہنانے والے لوگ ہیں, وہاں سے لے کے اس کو جب آپ ٹرانسپورٹ کے ذریعے تک پہنچاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جتنے بھی مطلب کیا قصائی حضرات جو آتے ہیں, بڑے احترام سے نام لینا پڑے گا ان کا, وہ جو فوائد ہیں, ان تمام معاشی فوائد کے باوجود اعتراض کرنے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو اعتراض غریب کو نہیں ہے, اعتراض اس کو ہے جو صاحب مال ہے. صاحب مال ہے. پھر یہ جو قصائی ہیں اور اس کے بعد تقسیم گوشت کی, یعنی اس پورے پروسیجر کو اگر آپ دیکھیے تو یہ بلینز آف روپیز کا جو ہے باقاعدہ ٹرن اوور ہے. میں آپ کو ایک اسٹیٹس بتاتا ہوں, اور اسٹیٹس سے پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کا, بیسکلی پاکستان لیدر گارمنٹس مینوفیکچرر ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا, انہوں نے عرب نیوز کو 2021 میں, جو مطلب ہر سال ظاہر ہے ان کا ڈیٹا جاتا ہے, میں 2021 کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امیزنگلی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ قربانیاں محتاط ذرائع کے مطابق ہوئی ہیں, 90 لاکھ یعنی 9 ملین. اور اس میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ 35 to 40% اسکنز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ڈیٹا ہمارے پاس نہیں پہنچ پاتا. یعنی یہ سمجھ لیجئے تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب جو ہے قربانی ہر سال ہمارے ہوتی ہے ایوریجلی. یہ 2021 بیسکلی کووڈ پیریڈ تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, جو اس کا ٹرن اوور جو ہے وہ صرف میں بات کر رہا ہوں اس جانور کا جو پرچیز ہوا, وہ تقریباً $2.5 بلین کا ہے. $2.5 بلین کا جو ہے صرف جانور پرچیز ہوا ہے. آپ سوچئے, اور $2.5 بلین کا جانور پرچیز ہونے کے بعد باقی ساری چیزیں جو ہے, اس کا فوڈ, اس کی ٹرانسپورٹیشن اور دیگر معاملات جو میں نے آپ کو بتایا, وہ سب بالکل جدا ہیں. اور 30% کے قریب آپ کی یہ جو ہے لیدر انڈسٹری کے اندر بنیادی طور پہ سپورٹ کرتا ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے صاحب کہ یہ اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے کہ اس کو باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں ہونا چاہیے, تاکہ اس کے جو یوں کہیے کہ ثمرات ہیں وہ حکومت کو بھی باقاعدہ ملنے چاہیے. اچھا جی, اب آئیے فائنلی جانور ذبح کرتے وقت, یہ بڑی اہم ترین بات ہے, اور اس موقع پہ آ کے لوگ غلطی کر جاتے ہیں. بہت چاہ سے مان سے جانور لے کے آتے ہیں, لیکن فائنلی جو ہے اس کا وہ احترام نہیں ہو پاتا. ذرا وہ بتائیے کس حد تک لازم ہے. ایک بات احترام, دوسرا اجتماعی قربانی میں شامل ہوتے ہوئے کن احکامات کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے, اور گوشت کی تقسیم کا معاملہ کیا ہونا چاہیے. وقت مختصر ہے, مقابلہ سخت ہے آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جانور کا احترام کرنا بہت ضروری ہے, اور آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا کہ جب ان کی جانور کی قربانی کی جا رہی تھی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی کرنا کس قدر اعلیٰ درجے کی, سیدہ کائنات کو خود سرکار علیہ السلام نے بلایا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پر جو میں ایک بات ذکر کروں گا, اور آپ نے بھی اس کو اپنے کلام میں ذکر کیا, کہ ہم جانوروں کو جو پال رہے ہیں, اور آج کل جو ٹرینڈ بن گیا چھتوں پہ پالنے کا, اور کرین کے ذریعے اس کو اتارا جا رہا ہوتا ہے, تو جنید بھائی یہاں پر وہ جانور سیف اینڈ ساؤنڈ اتر بھی جائے نا, پھر بھی یہ ظلم ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے جس کا جو مقام ہو اس کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. اور کئی جانور اس میں مر گئے. جی بالکل, اچانک کرین ٹوٹ گئی, مر گئے. تو یہ وہ لوگ جو ہے درس حاصل کریں جو اس طرح جانوروں کو پالتے ہیں. جانور چھتوں پہ اس طرح نہیں پالے جاتے, لہٰذا جانور کا ادب و احترام ضروری. حضور جان عالم علیہ السلام کا گزر ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا آپ کا, تو وہ شخص ایک بکری کی گردن پہ پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. حضور نے یہ فرمایا کہ ترید ان تمیتھا موتات, کیا تم اس کو کئی زیادہ بہت ساری موتیں دینا چاہتے ہو, تم نے اس کو لیٹانے سے پہلے چھری کیوں نہ تیز کر لی. یعنی اندازہ کیجئے کہ جب بکری کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے تو چھری آپ پہلے تیز کر لیں. بہت سے قصائیوں کی چھری تیز نہیں ہوتی, آپ دیکھیے لگے رہتے ہیں, تو چھری ایک تو تیز ہونی چاہیے. چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم ایزا ہو. اور یہ بھی اس طرح ہے کہ جب جانور کو لٹایا جائے تو اس سے پہلے چھری تیز کر لی جائے. یہ لٹا کے آپ اس کے گردن میں پیر رکھ کے کھڑے ہوں پھر چھری تیز. اچھا, بہت اچھا ہے کہ باوضو ہوں. جی بڑی بہت اچھا ہے کہ قبلہ رو, مطلب کیسے کیا جائے گا. قبلہ رو ہونا ایک مستحب عمل ہے, لیکن جانور کو روڈ پر گرا کر پھر گھسیٹنا اس کو, پھر قبلہ رو کرنے کے لیے یہ جانور کو ایزا دینا, اس سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم اجتماعی قربانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھ, جتنے بھی لوگ اجتماعی قربانی میں شامل ہیں ان سب کی نیت جو ہے وہ تقرب اللہ کی ہونی چاہیے, اور اسی طرح وہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو, اور سب کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. یعنی کسی کا حصہ اگر آدھا حصہ ہے تو کسی کی بھی قربانی اس طرح نہیں ہوگی. پیسوں کے اعتبار سے کم ہو سکتے ہیں لیکن حصہ سب کا پورا ہونا چاہیے. تو اسی طرح قربانی میں جتنے بھی آپ گوشت وغیرہ جب تقسیم کر رہے ہو تو برابری کے ساتھ تقسیم کرنا لازم اور برابری سے مراد کیا؟ یعنی وزن کر کے برابر. اچھا, یہ اجتماعی قربانی کی بات ہو رہی ہے.
اجتماعی قربانی کی بات ہو رہی ہے. اجتماعی قربانی میں جب گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے تو وزن کر کے برابر اور جو ہم انڈیویجول کرتے ہیں اس میں تقسیم کیسے ہوگی مختصراً ایک جملے میں؟ اگر اس میں تقسیم کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں, ایک اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, غربا کے لیے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے, اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں, اور کل یہ قربانیاں ہمارے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ سواریاں بنیں. بس آئیے ذرا عہد کر لیتے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.